یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں جن سے ہم کو سبق بھی حاصل ہوتا ہے۔ شہادت کے واقعات بھی ہے کہ لوگ اللہ رب العزت والجلال کے نام پر کیسے قربان ہوئے اور کیسے انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ رب العزت والجلال کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں اور بہت سارے واقعات ہیں، جن میں سے ایک عظیم قصہ اور ایک عظیم واقعہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد اسلامی حکومت کا خلیفہ یزید بنا، جس کے معاملات ٹھیک نہیں تھے، جس کے احوال اچھے نہیں تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینۃ المنورہ میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے تھے، فاطمہ بنت محمد کے بیٹے تھے اور علی ابن ابی طالب کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے۔ ایک علاقہ تھا کوفہ، وہاں کے لوگوں نے یزید کے انتقال کے یزید کے بادشاہ بننے کے بعد اور یزید کے خلیفہ بننے کے بعد ان کو خط لکھنا شروع کیے اور ان سے یہ کہا کہ آپ ہمارے پاس کوفہ تشریف لائیے تاکہ کوفہ میں آپ ہمارے اوپر حکومت کرے، آپ ہمارے امیر بن کے رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ اس وقت تو مدینہ میں تھے۔ اب مدینے کا جو اس وقت گورنر تھا اس کا نام تھا ولید۔ ولید کو بھی اوپر حکومت کی طرف سے ملک شام سے یہ خط آیا کہ یزید کی خلافت پر اور یزید کی بادشاہت پر آپ جو ہے خاص لوگوں سے خصوصاً بیعت لیجئے، جس میں حضرت حسین ہے اور حضرت عبداللہ بن زبیر ہے اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر ہے اور عبداللہ بن عمر ہے۔ ایسے لوگوں کو گھر میں بلائیے اور ان سے بیعت لیجئے۔ تو اس زمانے میں جو مدینے کے والی تھے ولید، انہوں نے ان کو بلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اسی لیے یزید کی بیعت کے لیے بلایا جا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یزید کے معاملات اور احوال اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے امام حسین جب وہاں پر پہنچے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابھی میں بیعت نہیں کروں گا، جب سارے مسلمان کسی امیر پر جمع ہوں گے اور کسی کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں گے تب ہم سوچیں گے۔ وہ ولید نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے اس سے یہ بات چیت کر مکہ کو مدینے کو چھوڑ کے مکہ کا رخ کیا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کی خواتین اور اپنے بچوں کو لیا اور آپ مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے۔ مکۃ المکرمہ حرم میں آپ کا قیام تھا۔ لوگوں نے آپ کی آمد کو دیکھا تو بہت سارا مجمع
آپ کی ملاقات کے لیے جمع ہوا، وہاں پر آپ رہنے لگے اور لوگ آپ کے ارد گرد رہے۔ آپ کو کوفہ سے خط آنے شروع ہوئے اور کوفہ والوں نے یہ کہا کہ آپ کوفہ آ جائیے تاکہ آپ ہی ہمارے امیر اور آپ ہی ہمارے خلیفہ رہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس 150 تقریباً خط جمع ہو گئے، 2 تھیلے خطوں سے بھر گئے۔ آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا تو صحابہ نے کہا آپ کوفہ ہرگز مت جائیے، اس لیے کہ کوفہ کے لوگ وعدے کے پکے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے یہ آپ کے ساتھ غداری کر دیں گے، اس لیے آپ یہیں رکے رہو۔ آپ نے کہا میں حالات کی تحقیق کے لیے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتا ہوں۔ تو ایک صحابی رسول حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کوفہ روانہ کیا۔ جب یہ کوفہ میں پہنچے اور وہاں تشریف لے گئے تو کوفہ کے حالات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق تھے، اور ان لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اور 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور سب نے یہ کہا کہ ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینے پر۔ تو اب ایسے حالات تھے کہ حالات سازگار ہے۔ جب حالات سازگار نظر آئے کہ کوفہ والے امام حسین کو چاہ رہے ہیں اور ان کے آنے کا انتظار اور استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت حال میں انہوں نے خط لکھا حضرت امام حسین کو کہ یہاں کے لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ تشریف لے جائیے، آپ یہاں پر آئیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادھر یہ خط پہنچا تو آپ نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کی۔ ادھر ملک شام کا جو بادشاہ تھا اسلامی حکومت کا یزید، اس کی طرف سے کوفہ کا جو گورنر تھا ان کا نام تھا نعمان، یہ نیک انسان تھے اور حضرت امام حسین اور اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ اس کو یہ پتہ چلا کہ کوفہ کا جو گورنر ہے وہ اہل بیت کے معاملے میں نرمی کر رہا ہے، تو انہوں نے فوراً وہاں کے گورنر کو چینج کر دیا اور وہاں کا گورنر بنایا عبید اللہ بن زیاد کو۔ اب عبید اللہ بن زیاد وہاں پر پہنچا، اس حال میں پہنچا کہ اس کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا، وہ نقاب میں تھا۔ اب وہ کوفہ کے لوگ یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین آ گئے، تو وہ کہنے لگے آپ کی آمد مبارک ہے، آپ کا آنا مبارک ہے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ لیکن جب وہ دارالحکومت میں پہنچا اور اس نے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ ابن زیاد تھا، اور ابن زیاد کی سختی لوگوں میں مشہور تھی کہ یہ بہت زیادہ سختی کرتا ہے، اور اس نے لوگوں کے درمیان یہ کہا کہ سنو، سارے کے سارے لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، اور میں یزید کی طرف سے قاصد بن کے آیا ہوں، لہذا میرے ہاتھ پر بیعت کرو، اور جو ہماری مخالفت کرے گا اور جو ہماری درمیان میں روڑا رکاوٹ بنے گا اس کا میں مقابلہ تلوار سے کروں گا۔ اب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کوفہ میں موجود ہے، اور 18,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ لیکن جب آنے والے گورنر کی انہوں نے سختی کو دیکھا تو لوگ دھیرے دھیرے چھٹنا شروع ہوئے، دھیرے دھیرے لوگ آپ سے دور ہونا شروع ہو گئے کہ نہیں، آنے والا جو گورنر بادشاہ آیا ہے تو بڑا ظالم ہے، اگر ہم مسلم بن عقیل کے ساتھ رہیں گے تو ہماری جان کا کیا ہوگا۔
دیکھو جو منافق ہوتا ہے، منافق وہ اپنا نفع دیکھتا ہے کہ میرا نفع قائم ہے، تو جدھر نفع ہوتا ہے اور جدھر کی ہوا چلتی ہے منافق ادھر چلتا ہے، یہ منافق کی پہچان ہے۔ اور مومن کیا ہوتا ہے؟ مومن اپنے نفع کو نہیں دیکھتا، اور مومن ہوا کو نہیں دیکھتا، اور مومن ماحول کو نہیں دیکھتا کہ ماحول کا ہے، مومن یہ دیکھتا ہے ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، کہ مجھے تو مظلوم کے ساتھ رہنا ہے، ظالم کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ مومن یہ نہیں دیکھتا کہ حکومت ظالموں کی ہے اس لیے ظالموں کی چاپلوسی کریں گے، یہ مومن کا مزاج نہیں ہے۔ مومن یہ دیکھتا ہے حالات کسی کے بھی موافقت میں ہو، حالات یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا پاور ہے، لیکن مومن یہ نہیں دیکھتا کہ میں پاور کے پیچھے چلوں، مومن یہ دیکھتا ہے میں تو حق کے ساتھ چلوں، حق کے ساتھ، کہ حق کدھر ہے، صحیح کدھر ہے۔ لیکن جن کے دل بزدل ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں بہادری نہیں ہوتی اور جو کوڑیوں پر بک جایا کرتے ہیں اپنے نفع کو دیکھ کر، وہ حالات میں چھٹنا شروع ہو جاتے ہیں، چھٹنا شروع ہو گئے لوگ، اتنے چھٹنا شروع ہوئے کہ 18,000 لوگوں میں سے صرف 30 لوگ آپ کے ساتھ رہے گئے، 30 لوگ۔ اور بادشاہ کو، وہ گورنر کو، عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر لگی کہ یہاں پر امام حسین کا چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل آیا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ یہ جس گھر میں بھی رہیں گے ان گھر والوں کو بھی میں قید کر دوں گا، اور جو ان کو میرے پاس لے کر آئے گا میں اسے انعام دوں گا۔ اب مسلم بن عقیل ایک بڑھیا کے گھر میں رات کے اندھیرے میں پہنچے اور اس سے کہا کہ لوگوں نے ہمیں بلایا، ہم تو آئے نہیں تھے، آنے کے بعد جب گورنر ظالم آیا تو لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، تو مجھے ٹھکانہ دے دے۔ تو وہ ام ہانی نے آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ اس کے گھر میں رہنے لگے۔ اب کچھ لوگ وہاں پر ملنے کے لیے آتے تھے، عبید اللہ بن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے چند لوگوں کو طے کر کے ام ہانی کے گھر پہ حملہ کیا۔ تو آپ ایک حجرے میں، ایک کمرے میں رہا کرتے تھے، جب آپ نے دیکھا کہ لوگ میرے سامنے آ رہے ہیں مجھے پکڑنے کے لیے تو اب تو جان جانی ہی ہے، تو آپ نے ان کا مقابلہ کیا باہر نکل کر، اور مقابلہ کر کر ان لوگوں نے بھی آپ کو جب مارا تو آپ بھی زخمی ہو گئے، زخموں سے چور تھے۔ اس میں ایک شخص تھا جس کا نام اشعث تھا، اس کو آپ نے کہا کہ دیکھو یہاں پر ہم آئے نہیں، بلائے گئے، لیکن حالات ہمارے مخالف ہو گئے، پہلے لوگ موافقت میں تھے اب لوگ بدل گئے، تو اس لیے میں تم سے صرف ایک درخواست کرتا ہوں کہ وہ جو میرا بھائی حسین آنے کے لیے نکلا ہے اپنے بیوی بچے گھردار کے ساتھ، تم اتنا کام کرو کہ کسی کے ذریعے سے یہ اطلاع پہنچا دو کہ یہاں کے حالات صحیح نہیں ہے، تم مت آؤ۔ انہوں نے یہ بات قبول کی اور اس شخص نے امام حسین کو اطلاع پہنچانے کا انتظام کیا۔ آپ مکہ سے نکل گئے تھے، راستے میں تھے، کسی نے آپ کو خبر دی کہ تم مت جاؤ کوفہ، وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے آگے چلتے دیکھیں گے۔ جب آگے چلے تو ایک شاعر سے ملاقات ہوئی، اس کا نام فرزدق تھا۔ اس نے کہا کہ دیکھو حضرت، کوفہ کے جو لوگ ہیں ان کے دل تو تمہارے ساتھ ہے، لیکن ان کی جو تلواریں رہے گی وہ بنو امیہ کے ساتھ رہے گی، تمہارے خلاف ان کی تلواریں اٹھے گی۔ لوگوں نے منع کیا مت جاؤ، لیکن راستے میں یہ خبر ملی کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو ابن زیاد نے شہید کر دیا ہے، وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ خبر ملی مسلم بن عقیل کے گھر والوں کو، جو حضرت امام حسین کے رشتہ دار تھے، چچا زاد بھائی تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ جب ہمارے بھائی کی شہادت ہو گئی ہے تو اب ہمیں وہاں تو جانا ہی چاہیے، تاکہ وہاں کے لوگوں نے جو ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے ہم اس کا قصاص لیں گے۔ وہاں رک کر امام حسین نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ ساتھ میں چلے،
اور جو اپنے گھر واپس جانا چاہے وہ واپس جا سکتا ہے، اس لیے کہ حالات وہاں کے اب صحیح نہیں ہیں، لوگ پلٹ گئے ہیں، لوگ بک گئے ہیں، ان کے دل پلٹ گئے، کیونکہ مومن جو ہوتا ہے وہ حالات سے نہیں گھبراتا، اور منافق یہ سوچتا ہے میرا فائدہ قائم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا امت کا فائدہ قائم ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا اسلام کا فائدہ قائم ہے، وہ یہ دیکھتا ہے بس میرا فائدہ قائم ہے، وہ اپنے فائدے کی وجہ سے امت کو اور اسلام کو قربان کر دیتا ہے۔ اور جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی ذات کا نفع نہیں دیکھتا، مومن اسلام کا نفع دیکھتا ہے، مومن ایمان کا نفع دیکھتا ہے، مومن اسلام کی بلندی دیکھتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا نہیں ہم تو آپ کے ساتھ ہی چلیں گے۔ اب ایک قافلے کو لے کر آپ پہنچے، جا رہے تھے راستے میں، تو آپ کی آمد کی اور آپ کے آنے کی خبر پہنچ گئی تھی کوفہ کے گورنر کو، تو اس نے حر بن یزید کے ہاتھوں 1000 لوگوں کا لشکر لے کر کوفہ سے روانہ کیا کہ تم ان لوگوں کو روکو اور ان لوگوں کو بیعت پہ مجبور کرو۔ ادھر سے 1000 کا قافلہ آ گیا ہے، اور ادھر کے جو قافلے میں لوگ ہیں یہ 100 بھی نہیں ہے، پورے 72 لوگ ہیں قافلے میں، مختصر سی جماعت ہے۔ لیکن وہ جو حر آیا تھا اس قافلے کا امیر بن کر، وہ یہ جانتا تھا کہ یہ امام حسین نبی کے نواسے اور ان کا بہت اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک، یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے، ان کے بغیر کون جنت میں جا سکتا ہے، یہ تو جنت کے نوجوانوں کے سردار ہے۔ تو حر بن یزید نے آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کیا، بلکہ اس نے آپ سے کہا کہ معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ ایک جگہ مقام تھا کربلا، وہاں پر دونوں رک گئے، وہاں پر ٹھہر کے بات چیت چلتی رہی، مشورہ چلتا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ دیکھو 2 تھیلے ہیں، ان دونوں تھیلوں میں یہ کوفہ والوں کے خط موجود ہے، انہوں نے مجھ کو بلایا ہے، میں تھوڑی آیا یہاں پر، میں یہاں آیا نہیں بلایا گیا ہوں۔ تو حر بن یزید کہنے لگا اب اوپر سے ہمارے لیے آرڈر یہ ہے کہ آپ کو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا پڑے گا، اور اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے تو پھر آپ سے مقابلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہمیں سوچنے کا موقع دیجیے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت کو سوچنے کا موقع دیا گیا۔ وہ جو کوفہ میں بیٹھا تھا ابن زیاد، وہ بڑا ظالم تھا، اس کو پتہ چلا کہ جس کو امیر لشکر بنا کے بھیجا گیا ہے وہ امام حسین کے معاملے میں ذرا نرمی کر رہا ہے، تو اس نے ایک دوسرے آدمی کے ہاتھ سے 4000 کا لشکر بھیجا جس کا امیر عمر بن سعد کو بنایا۔ اب وہ لشکر وہاں پر پہنچا، اب وہ لشکر آنے کے بعد ان کی تعداد میں اور اضافہ ہوا، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں 3 چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک تو ایسا کرو کہ مجھے اپنے وطن واپس جانے دو، میں مدینہ سے آیا ہوں، مدینہ واپس چلے جاتا ہوں، یا دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں مجھے سرحد پر بھیج دو کہ اسلام اور کفر کے خلاف جو لڑائی ہو رہی ہو میں وہاں چلے جاتا ہوں، یا تیسری بات یہ ہے کہ مجھے ملک شام جا کر یزید سے براہ راست ملاقات کرنے دو، میں اس سے براہ راست ملاقات کر لیتا ہوں۔ تو عمر بن سعد نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، اس نے یہ تینوں شرطیں لکھی اور کوفہ کے گورنر ابن زیاد کو بھیجا لکھ کر کہ انہوں نے 3 شرطیں رکھی ہے، یا تو مدینہ واپس جانے دیا جائے، یا تو اسلامی لشکر کا اسلامی سرحد پر مجھے بھیج دیا جائے اغیار سے مقابلے کے لیے، یا تیسری شرط انہوں نے یہ پیش کی ہے کہ مجھے یزید سے ملاقات کرنی دی جائے۔ یہ تینوں شرط کا خط وہاں پہنچ گیا ابن زیاد کے پاس۔ ابن زیاد کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا نام تھا شمر ذل جوشن۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو مسلمانوں کو لڑانے میں آپس میں پوری کوشش صرف کرتے ہیں۔ یہ جو لڑانے والے ہیں نا، جو اوپر کے لیول کے لوگوں کو، 2 جماعتوں کو، 2 پارٹیوں کو
دو گروپوں کو ملنے نہیں دیتے، اپنی کالر کی وجہ سے، اپنی انانیت کی وجہ سے ایمان والوں میں تفرقہ ڈالتے ہیں۔ قیامت کے دن یہ لوگ شمر کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ وہ شمر نے کہا ارے اس کی شرط مت قبول کرو، اگر اس کی شرط قبول کرے گے نا تو بعد میں یہ دوبارہ تم پہ حملہ کرے گا، ابھی مجھے بھیجو وہاں پر، میں جاتا ہوں۔ تو ایک جماعت دے کر اس کو بھیجا گیا شمر کو۔ شمر وہاں پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے بھی، اس نے حر سے بھی کہا، اور جو پہلے لشکر کا امیر تھا عمر بن سعد اس سے بھی کہا کہ تم دونوں معزول ہو گئے، اب میں ہوں قافلے کا امیر۔ ادھر یزیدی ہے اور ادھر امام حسین رضی اللہ عنہ۔ بس اس نے جا کر یہ کہا کہ امام حسین سے یہ کہا کہ تم کو صرف ایک کام کرنا ہے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کرو، یا تو جو ہمارے کوفے کا گورنر ہے ابن زیاد اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ یہ بیعت کا مطلب کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس اتنا بول دو، یہ کر لو۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ یہ جتنے ہیں سب کے سب ظالم ہیں، میں ظالموں کے صف میں کھڑا نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ظالم کا ساتھ دینا بھی ظلم ہے۔ ظالم قیامت میں اندھیرے میں ہوں گے اور مظلوم قیامت کے دن روشنی میں ہوگا۔ امام حسین نے کہا میں تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، بس میری یہ شرط ہے، تینوں اس کو منظور کرتے تو کرو۔ شمر نے کہا میں اس کو منظور نہیں کرتا۔ تو پھر کیا؟ تو بس یہ ہے کہ بس مقابلہ ہوگا تمہارا ہمارا۔ یہ جمعرات کا دن تھا۔ حضرت امام حسین نے کہا ہمیں ایک رات کا موقع دے دیا جائے۔ ایک رات کا انہیں موقع دیا گیا۔ جمعرات کا دن، وہ جمعرات کی شب تھی، جمعے کی شب، آپ نے دعا کی، ذکر کیا، اللہ کے سامنے آہوازاری کی۔ شہادت تو ہونی ہی تھی اور آپ کو یہاں پر آنا ہی تھا، یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو گیا تھا۔ اس لیے کہ ایک دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک حجرے میں بیٹھے تھے، ایک فرشتہ آپ سے ملنے کے لیے آیا، تو آپ نے اپنی بیگم ام سلمہ سے کہا ام سلمہ آج گھر میں کمرے میں کسی کو مت آنے دینا، اس لیے کہ فرشتہ خاص بات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ام سلمہ دروازے پر ہے، اللہ کے رسول حجرے میں ہے۔ اچانک امام حسین آئے اور امام حسین کو انہوں نے روکا، لیکن وہ رکے نہیں تھے، رو رہے تھے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میرے ان بچوں کو کبھی مت رلانا، تو انہوں نے چھوڑ دیا، وہ اندر چلے گئے۔ جب وہ اندر گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سینے سے لگا کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ تو ام سلمہ اندر آئی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے؟ فرمایا یہ جو فرشتہ آیا تھا، اس فرشتے نے آ کے مجھے یہ خبر دی ہے کہ میرے اس بچے امام حسین کو میری امت کے لوگ قتل کر دیں۔ یہ مجھے اطلاع اس نے دیا ہے، اس لیے میں اس کی شہادت کی خبر سن کر برجستہ میری آنکھوں سے آنسو نکلے۔ تو فیصلہ تو ہو گیا پہلے ہی، لیکن امت کو کچھ پیغام دینا ہے، اس لیے امام حسین کو کربلا میں اللہ نے بھیجا۔ دوسرا دن جمعے کا نکلا، محرم کی 10ویں تاریخ اور جمعے کا دن، جیسے آج جمعے کا دن ہے، ادھر امام حسین ہے چند لوگوں کے ساتھ اور ادھر کوفیوں کا لشکر ہے، ادھر کئی ہزار کی تعداد ہے۔ امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے لوگوں کے سامنے تقریر کی کہ میں اپنی حجت پوری کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں صحیح بات بتا دینا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا لوگوں تم میرے مقام اور مرتبے کو نہیں پہچانتے، میں کون ہوں؟ میں نبی کا نواسہ ہوں۔ تم مشرق اور مغرب میں گھومو گے تو تمہیں کہیں نبی کا نواسہ نظر نہیں آئے گا۔ میں فاطمہ بنت محمد کا بیٹا ہوں، اگر تم پوری دنیا میں راؤنڈ لگائیں گے تمہیں فاطمہ کا کہیں بیٹا نہیں ملے گا، علی کا کہیں بیٹا نہیں ملے گا۔ میں وہ ہوں کہ میرے نبی نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، میرے ہونٹوں کو چوما ہے، مجھے گود میں لے کے گھوما ہے، اور تم میرے مقابل میں تلوار اٹھا رہے۔
تم میرا مقابلہ کرنا چاہتے. جب انسان کا دماغ خراب ہو جاتا نا، جب انسان دنیا کا حریص بن جاتا ہے تو پھر وہ یہ بھول ہی جاتا ہے کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے، کون ظالم ہے کون مظلوم ہے، کس میں اسلام کا فائدہ ہے کس میں اسلام کا نقصان ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے جب انسان دنیا کا حریص بن جاتا ہے. یہ بات آپ کر ہی رہے تھے تو آپ کی اس تقریر کی وجہ سے، اب وہ میں تقریر کے الفاظ آپ کو سنا نہیں سکتا، بڑے درد بڑے الفاظ ہیں، جب پڑھے جاتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. امام حسین کی اس بات کو سن کر ان کوفیوں کے لشکر میں ایک آدمی تھا جس کو اللہ نے ہدایت دے دی، اس کا نام تھا حر. وہ اس لشکر والوں سے کہنے لگا ارے اللہ کے بندو تم کس کا مقابلہ کر رہے ہو، یہ نبی کا نواسا ہے. وہ اپنی سواری پر سوار ہوا اور امام حسین کے مجمع میں آ گیا اور امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا کہ میں آپ کی موافقت میں اگر لڑوں گا اور آپ کا موافق بنوں گا تو میرا کیا ٹھکانہ ہوگا. امام حسین نے کہا تیرا ٹھکانہ جنت کا ٹھکانہ ہوگا. اب دشمن کی جانب سے تیر آنا شروع ہو گئے، ادھر کوفی لشکر کی طرف سے تیر آنا شروع ہوئے، ادھر سے ایک دو نکلے ادھر سے ایک دو، پہلے 1 بائی 1 ملاقات ہونے لگی، جنگ ہونے لگا جس کو عربی میں مبارزت کہتے ہیں، ادھر سے ایک ادھر سے ایک. تو جب ادھر سے لوگ آتے تو امام حسین کے قافلے والے ان کو فوراً قتل کر دیتے. تو قافلے کوفیوں کے قافلے میں سے کسی نے کہا ایک ایک سے نہ لڑو بلکہ ایک بار ہی حملہ کرو، یہ ہے ہی کتنے لوگ، اگر ان پہ پتھر بھی برسائیں گے تو ختم ہو جائیں گے. اب ایک بار ہی جنگ شروع ہوا، ادھر سے حملے شروع ہوئے ادھر سے بھی حملے شروع ہوئے. یہ کیوں ہوا؟ یہ امت کو بتانا ہے کبھی ظالم کا ساتھ مت دینا. ایسا نہیں کہ کس کے بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں کہ کس کا بھی ساتھ دے دیا، ایسا نہیں کہ جو چاہے دل میں آیا کر لیے. یہ دیکھو غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، یہ دیکھو میں اپنے زبان سے مظلوم کا ساتھ دے رہا ہوں یا ظالم کا ساتھ دے رہا ہوں. اب جب مقابلہ ہوا تو ایسا زبردست مقابلہ کہ آپ کے گھرانے کے معصوم بچے شہید ہوئے. ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. صرف جب مقابلہ ہو رہا تھا تو درمیان میں ظہر کی نماز کا وقت آیا، ابھی مقابلہ ہو رہا ہے، تیر و تلوار کی سنسناہٹ ہے اور یہاں نماز کا وقت آ گیا درمیان میں ظہر کا. جمعے کا دن تھا، اب جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے تھے، ظہر پڑھیں گے. جمعے کی جب نماز کا وقت آیا تو آپ نے قافلے والوں سے کہا ذرا جنگ روکو ہمیں نماز پڑھنے دو. تو ان لوگوں نے کہا نہیں جنگ نہیں روکیں گے، تمہاری نماز تو قبول ہی نہیں ہوتی. کس کو کہہ رہے؟ جو نبی کے گھرانے کا آدمی ہے. انہوں نے امام حسین نے کہا دیکھو نماز اسلام کا اہم عمل ہے، آدھے لوگ ان سے جنگ کرو اور آدھے لوگ نماز پڑھو. علامہ اقبال نے کہا تھا زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کہ تیر و تلوار کی چھاؤں میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. لیکن آج کتنے مسلمان ہیں جو جمعہ میں آئے وہ عصر میں نہیں آئیں گے، ادھر چوک میں ادھر چوراہے پر بیٹھیں گے لیکن عصر میں نہیں آئیں گے، حالانکہ یہ تیر و تلوار کے سائے میں نماز پڑھ رہے. اور حالت کیسی ہے یہ واقعات میں سناتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کروں گا. آپ جب مقابلہ کر رہے تھے تو جو آپ کا خیمہ تھا اس خیمے سے ایک بچے نے جھانکا جس کی عمر صرف 2 سال کی تھی، اس کا نام عبداللہ تھا. جب اس بچے نے جھانکا اور امام حسین کی نظر پڑی اس پر تو انہوں نے بچے کو بلایا کہ لاؤ تو دنیا سے جانے کا وقت ہے، بچے سے پیار کر لیتا ہوں. اس بچے کو بلایا اور اس بچے کو گود میں لیا. اب وہ بچہ گود میں لے کر آپ چوم رہے تھے. اس بچے نے پانی کا تقاضا کیا، پانی منگوایا گیا. اب ایک ظالم تھا دشمن کے لشکر میں جس کا نام تھا ابن مؤکد، اس کی طرف سے ایسا تیر آیا جو تیر معصوم عبداللہ کے یہاں لگا حلق پر، اور وہ جیسی لگا وہ تیر باہر نکل گیا، اس میں سے خون کے فوارے نکلے. تو امام حسین نے اس خون کو اپنے ہاتھ میں لیا اور ہاتھ میں لے کر مجھے آپ کو سمجھا رہے قیامت تک، یہ ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی
اور کہا میرے مولا اگر تو اس حال میں مجھ سے راضی ہے تو میں اس حال کو بھی برداشت کرنا چاہتا ہوں، لیکن تیری نافرمانی نہیں کرنا چاہتا۔ اپنے معصوم بچے کے خون سے، اس کے لہو سے اپنے ہاتھ کو بھرا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا۔ جو مسلمان اثر میں نہیں آتا وہ اللہ کو کتنا ناراض کرتا ہے۔ جو مسلمان غلط رپورٹیں لکھاتے ہیں وہ یزید ہے۔ جو مسلمان غلط مقدمہ ڈالتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ قیامت میں یزید کی صف میں ہوں گے، اور جو مظلوم ہے وہ قیامت میں حسین کی صف کے اندر ہوں گے۔ یہ یزید اور حسین کا قصہ صرف سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ حسین بن کے زندگی گزارنا، چاہے تمہاری گردنیں کٹ جائے، چاہے تمہاری نسل تباہ ہو جائے، چاہے تمہارا گھر اجڑ جائے، لیکن یزید مت بننا۔ 4 دن کی حکومت تھی، پھر اس پہ تباہی آئی، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے اگر اللہ نے توفیق دی تو بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج یہ طے کرو اس مجلس میں، جب نبی کا نواسہ خون کی حالت میں نماز پڑھتا ہے، طے کرو انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کریں گے انشاءاللہ۔